رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ تمام بہن بھائیوں کو مبارک ہو۔ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ آج تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کی جائے گی جو کہ اجتماعی طور پر ہوگی۔ جو میرے بہن بھائی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے نام لکھوائے ہیں، دعا کے لیے درخواست کی ہے، واٹس ایپ کیے ہیں، میسیجز کیے ہیں، کالز کی ہیں، تمام بہن بھائی دعا میں شامل ہو جائیں اور آمین کہتے جائیں۔ اللہ جانے کس کی آمین میرے رب کو پسند آ جائے اور تمام کی تمام حاجات سب سننے والوں کی، تمام بہن بھائیوں کی اللہ رب العزت پوری فرما دے۔ تو آئیے دوسرے رمضان کے دوسرے جمعۃ المبارک کی اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اے میرے پروردگار، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو عظیم ہے، تو بے نیاز ہے۔ اے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام دنیا میں جو مسلمان وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں تبدیل کر دے اور انہیں اپنے خاص رحم و کرم سے نواز دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے میرے اللہ، میرے دل کو بھی سکون عطا فرما۔ اے اللہ، میری پریشانیوں کو بھی ختم فرما دے۔ ان تمام کی پریشانیوں کے صدقے میں یا رب العالمین میری پریشانیاں بھی دور کر دے۔ ان سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ان سب کے رزق کشادہ کر دے، ان سب کے لیے جائز کام میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے میرے اللہ، ان سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما، سب کی تقدیر میں خیر و برکت لکھ دے۔ یا اللہ، ان سب کے نصیبوں کو کھول دے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، میرے تمام بہن بھائی جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، خصوصاً بالخصوص یا رب العالمین اس بابرکت مہینے کے صدقے میں، یا رب العالمین اس رمضان کے مہینے کے صدقے میں، یا اللہ رمضان کے جمعے کے تہجد کے صدقے میں، میرے اللہ ان سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ تو سب سے بڑا ہے، تو بے نیاز ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ستار ہے، تو ایوب ہے، تو غفار ہے، میرے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے میرے پروردگار، جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں،
میرے اللہ جو گھروں میں ہیں، جو جو جہاں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ان سب کے صدقے میں مجھے بھی صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال بابرکت اور وسیع رزق عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضے آسانی سے ادا کروا دے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے۔ یا میرے اللہ بڑی بہنیں ہیں جو میسیجز کرتی ہیں کہ دعا میں ہمارا نام شامل کریں کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما دے۔ میرے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے، میرے اللہ اپنی رحمت کے صدقے میری ان بہنوں کے اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جو رشتوں کی بندش اور مشکلات میں پھنسے ہیں ان کے نصیب کھول دے، انہیں اچھے اور پاکیزہ رشتے عطا فرما۔ یا میرے اللہ جو والدین پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، ان کی بچیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، سروں میں چاندی آ رہی ہے، میرے اللہ ان کے لیے نیک اور صالحہ رشتے عطا فرما۔ یا رب العالمین ان والدین کی پریشانی کو دور کر دے، یا اللہ ان کو اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس برکت اور رحمتوں والے مہینے کے صدقے ان کی مشکلات میں آسانی پیدا کر دے۔ اے میرے پروردگار بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف تیری مدد سے ہی ممکن ہے۔ یا اللہ میری بدحالی حد سے گزر چکی ہے، میرے نیک اعمال کمزور ہیں اور دنیاوی تعلقات کا بوجھ مجھے دبائے ہوئے ہے۔ میری لمبی امیدوں نے مجھے فائدے سے محروم رکھا ہے، دنیا کی چمک دھمک نے مجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اے اللہ میرے نفس نے مجھے گناہوں اور سستی کے باعث فریب دے رکھا ہے۔ اے میرے مہربان رب زندگی کے ہر لمحے میں میری مدد فرما، مجھے شریر نفس کی شرارتوں اور شیطان کے چنگل سے بچا لے۔ میں بہت کمزور ہوں، بہت ناتواں ہوں، تیرے سہارے کے بغیر شیطان کے حملوں سے بچنا میرے لیے ممکن نہیں ہے میرے اللہ۔ یا اللہ مجھے پرسکون اور صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا فرما، مجھے ہر لمحہ تیری نافرمانی سے محفوظ رکھ۔ اے عزت و ذلت کے مالک، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، تمام بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ میں تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کی طلبگار ہوں میرے اللہ۔ یا رب العالمین میری اس دعا کو مجھ سمیت تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرما لے۔ یا رب کریم تمام بہن بھائی پریشان ہیں، جو بھائی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، دوسرے ملک میں سے کالز کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، دعا کی اپیل کرتے ہیں میرے اللہ، ان تمام بھائیوں کے لیے، ان تمام پردیسیوں کو خیر کی خبر سنا میرے اللہ۔ ان کے کاروبار، ان کی نوکریوں میں جو بھی معاملات ہیں تمام حل فرما دے۔ اس برکتوں والے عظمتوں والے مہینے کے صدقے ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے میرے اللہ، پردیسیوں کی خیر کر دے۔ اے میرے مہربان رب تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی میرا محافظ ہے اور تو ہی میری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ میں تیرے سوا کسی کو اپنا حاجت روا نہیں مانتی اور تجھ سے التجا کرتی ہوں یا رب العالمین۔ مجھے یقین کامل ہے اس بات پر کہ تو ہی میرا رب ہے اور تو نے ہی مجھے عطا کرنا ہے، اور میں آج یہاں سے لے کر جاؤں گی میرے اللہ، آج مجھے خالی نہ موڑی یا رب العالمین۔ تو جھولیاں بھرنے والا ہے میرے اللہ۔ میں بہت کمزور ہوں، گناہوں میں مبتلا ہوں، میری خواہشات مجھے تیرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں میرے اللہ۔ میرا نفس مجھے دھوکہ دیتا ہے اور دنیا کی رنگینیاں مجھے بہکانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور صراط مستقیم پہ چلنے والی بنا دے۔ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، یا اللہ میں شرمسار ہوں، بے شمار گناہوں کی کر چکی ہوں یا اللہ، لیکن تو غفور الرحیم ہے، تو ستار العیوب ہے، تو رحمان ہے، تو کریم ہے اللہ۔ میرے صغیرہ کبیرہ پوشیدہ ظاہر باطن ماضی حال اور مستقبل کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے میرے اللہ۔ بڑی گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، گناہوں سے بھری ہوئی ہوں میرے اللہ، پر تیرے محبوب کی امت ہوں یا اللہ۔ اپنے محبوب کی امت کو بخش دے میرے اللہ، تو ان سب کے
کے صدقے میں میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اے میرے رب، میری بدحالی حد سے گزر چکی ہے، میری نیکیاں کم ہیں، دنیا کے رشتے مجھے بوجھ لگنے لگے ہیں، میری امیدیں بہت لمبی ہو چکی ہیں، لیکن میں ان میں مبتلا ہو کر اصل مقصد سے دور ہوتی جا رہی ہوں۔ اے اللہ، مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ، شیطان اور میرا نفس ہر لمحہ مجھے بہکانے میں لگے رہتے ہیں، میرے گناہ میرے دل کو زنگ آلود کر رہے ہیں، میرے اعمال میں سستی آ چکی ہے۔ اے اللہ، میری اصلاح فرما، مجھے نیکیوں کا عادی بنا دے۔ یا رب العالمین، جو دنیا کی محبت میں گم ہو چکے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اور جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہیں انہیں اس کے شر سے بچا لے۔ مجھے بھی دنیا کے فتنے سے محفوظ رکھ اور مجھے آخرت کی تیاری کرنے والی بنا دے۔ اے پاک پروردگار، میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتی ہوں، میں تجھ سے مدد طلب کرتی ہوں، تو مجھے ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھ، میرے دل کو نیکیوں کی طرف مائل کر اور گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ اے میرے اللہ، میں جانتی ہوں کہ میرا دل تیری محبت سے بھر جائے، میں چاہتی ہوں کہ میرا ہر سانس تیری عبادت میں گزرے۔ اے اللہ، میں چاہتی ہوں کہ میرا ہر عمل تیری رضا کے لیے ہو۔ اے رب العالمین، میری یہ خواہش صرف تو ہی پوری کر سکتا ہے اور اسے پورا فرما دے۔ یا رب العالمین، میں بڑی کمزور ہوں، میرے اندر اتنی اصلاح کی طاقت نہیں ہے، تو ہی مجھے وہ ہمت اور طاقت عطا فرما، میں تیری نافرمانی سے بچ سکوں، تیری رضا کے راستے پر چل سکوں۔ یا رب العالمین، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے میرے رب مجھے مانگنا نہیں آتا، اے میرے رب پروردگار مجھے مانگنا نہیں آتا، بن مانگے غیب کے خزانوں سے عطا فرما دے۔ اے اللہ، دنیا کی آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں، شیطان کے حملے شدت اختیار کر رہے ہیں، نفس کی خواہشات پر قابو پانا مشکل ہو چکا ہے۔ اے پاک پروردگار، تو ہی میری مدد فرما، مجھے ہر فتنے سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، مجھے شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھنا، میرے دل کو وسوسوں سے پاک کر دے، میرے خیالات کو زندگی کی طرف مائل کر اور میرے اعمال کو تیری رضا کے مطابق بنا دے۔ اے رب العالمین، اے میرے پاک پروردگار، مجھے دین کی سمجھ عطا فرما، مجھے علم نافع عطا فرما، مجھے وہ بصیرت دے دے جس سے میں حق اور باطل میں فرق کر سکوں، اور مجھ کو وہ فہم عطا فرما جس سے میں دنیا کی حقیقت کو پہچان سکوں۔ یا اللہ، مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، مجھے استقامت عطا فرما تاکہ میں تیرے دین پر مضبوطی سے قائم رہوں۔ اے اللہ، شیطان اور دنیا کے دھوکے سے بچا لے۔ اے اللہ، میں تجھ سے رزق حلال چاہتی ہوں، میں تجھ سے وسیع برکت والا رزق مانگتی ہوں، اور میں تجھ سے وہ دولت مانگتی ہوں جو مجھے تیرے قریب کر دے، میرے دل کو دنیا کی محبت سے آزاد کر دے۔ یا رب العالمین، میرے بہن بھائیوں نے جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار، جن کے کاروباروں میں مسئلہ ہے، نوکریوں کا مسئلہ ہے، بیٹوں کی نوکریاں نہیں لگ رہی، پڑھ لکھ گئے ہیں، ڈگریاں لے لی ہیں، دفتروں کے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، یا پاک پروردگار، اس برکتوں اور رحمتوں عظمتوں والے شان والے بزرگی والے مہینے کے صدقے ان کی مشکلات کو آسان فرما دے، ان کے نوکریوں کے مسئلے، کاروبار کے مسئلے حل فرما دے تاکہ وہ اپنی فیملیوں کو سپورٹ کر سکے۔ میرے اللہ، اے پروردگار، مجھے ایسا دل عطا کر جو تیری محبت میں ڈوبا رہے، مجھے ایسی زبان عطا کر جو ہر وقت تیرا ذکر کرتی رہے، اور مجھے ایسے ہاتھ عطا کر جو تیرے راستے میں خرچ ہوتے رہے۔ یا اللہ، مجھے اچھے اخلاق عطا فرما، میرے معاملات میں آسانی پیدا فرما، میری زبان کو نرم اور سچائی پر قائم رکھنے والی بنا، اور میرے کردار کو ایسا بنا دے میں ہر کسی کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جاؤں۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر مانگتی ہوں، جو میں جانتی ہوں اور جو میں نہیں جانتی، اور میں ہر اس چیز سے پناہ مانگتی ہوں جو میرے لیے نقصان دہ ہے، چاہے وہ میرے علم میں ہو یا نہ ہو۔ اے اللہ، میری زندگی کو با مقصد بنا، میری آخرت کو کامیاب بنا، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو، اور جب تک زندہ رکھ مجھے کسی کا محتاج نہ کری، میرے اللہ، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کری، اور جب میرا دنیا میں رہنا حق میں بہتر
بہتر نہ ہو تو مجھے اپنی رحمت سے اٹھا لے۔ یا رب العالمین، میں اپنی ہر حاجت تجھ سے مانگتی ہوں، میں اپنے ہر درد کی دوا تجھ سے طلب کرتی ہوں، میں اپنی ہر کمزوری کا حل تجھ سے چاہتی ہوں، اور میں اپنی ہر امید کی تکمیل تجھ سے مانگتی ہوں۔ یا رب العالمین، میری اس دعا کو قبول فرما، مجھ سمیت تمام مسلمانوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے رحم کرنے والا ہے، تو سب کی دعائیں سننے والا ہے۔ میرے پروردگار، میری دعا سن لے اور اسے قبول فرما دے۔ اے موسیٰ کے رب، تو نے جب ان کو پانی میں، دریا میں راستہ دینے والے رب، فرعون کو راستے میں غرق کرنے والے رب، میں اپنی زندگی میں بہت کوتاہیاں کی ہیں، میں بار بار گناہ کرتی ہوں، لیکن تو بار بار معاف کرنے والا ہے۔ میرے اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ روز محشر میرا اعمال نامہ میرے داہنے ہاتھ میں دینا۔ اے اللہ، یہ نہ ہو کہ میں اپنا اعمال نامہ لے کر شرمندہ ہو کر تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ میرے اللہ، مجھے اس شرمندگی سے بچا لے۔ ویکھاں جے اپنی عیباں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، ویکھاں جے تیری رحمت ولے تے بلے ہی بلے بلے۔ اے میرے رب، مجھے معاف فرما اور مجھے گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما۔ یا اللہ، میری زندگی میں کئی ایسی آزمائشیں آ چکی ہیں جنہوں نے میرے دل کو کمزور کر دیا ہے، میرے حوصلے کو توڑ دیا ہے۔ اللہ، مجھے مضبوط بنا، میرے دل کو سکون عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جو بھی شخص دکھ اور غم میں مبتلا ہے، جو بے سہارا ہے، جو بے روزگار ہے، جو بیمار ہے، تو اپنی رحمت سے ان سب کی مشکلات کو دور فرما دے۔ اے اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے، میرے دل میں جو باتیں ہیں وہ بھی تو جانتا ہے، جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ بھی تو جانتا ہے، اور جو میں چاہ کر بھی نہیں کہہ پاتی تو وہ بھی جانتا ہے۔ اے اللہ، میری ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ یا اللہ، مجھے اس راستے سے بچا جس پر چل کر میں تیری رضا ناراضگی کا شکار ہو جاؤں، اور مجھے ہر اس راستے پر چلا جو تیری رضا اور رحمت کی طرف لے جائے۔ یا رب العالمین، میں نے اپنی زندگی میں کئی بار غلط فیصلے کیے، کئی بار نفس کے دھوکے میں گئی، کئی بار میں اپنی خواہشات کو ترجیح دی۔ اے اللہ، مجھے عقل، شعور اور حکمت عطا کر تاکہ میں آئندہ ہمیشہ تیری رضا کے مطابق فیصلے کر سکوں۔ یا اللہ، میرے والدین پر اپنی خاص الخاص رحمت فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اگر وہ زندہ ہیں، جن جن بہن بھائیوں کے والدین زندہ ہیں، یا رب العالمین، انہیں صحت اور لمبی زندگی عطا فرما۔ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی جنت کو، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ میرے والدین کی قبر کو بھی جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے علم نافع، رزق حلال اور علم صالحہ مانگتی ہوں۔ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جو تیرے نزدیک مقبول ہیں، مجھے ایسے علم سے نواز جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ، مجھے دین کی سمجھ عطا کر، مجھے قرآن کا نور عطا کر، مجھے سنت پر چلنے کی توفیق دے، مجھے ہر اس عمل سے بچا لے جو مجھے دین سے دور لے جائے۔ اے اللہ، میں تجھ سے بہترین نصیب مانگتی ہوں، میں تجھ سے زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی مانگتی ہوں، میں تجھ سے عزت، وقار، شہرت اور برکت والی زندگی مانگتی ہوں۔ یا رب، مجھے اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرما، مجھے ایسے لوگوں کی صحبت میں رکھ جو مجھے تیری طرف بلانے والے ہوں۔ اے رب العالمین، مجھے ہر طرح کے حسد، بغض، کینہ اور نفرت سے پاک کر دے، میرے دل کو محبت، خیر خواہی اور نرمی سے بھر دے۔ یا رب کریم، اے رب کریم، اگر میں کسی کا دل دکھا چکی ہوں، اگر میں نے کسی کا حق مارا ہے، اگر میں نے کسی کے ساتھ ناحق برائی کی ہے،
تو میری اصلاح فرما دے، مجھے ان تمام لوگوں سے معافی مانگنے کی ہمت عطا فرما۔ یا رب العالمین میرے دل کو سکون عطا کر، میری نیند کو راحت بری بنا دے، میرے دماغ کو ہر بیکار سوچ سے نجات دے، مجھے ایسی زندگی دے تیرے ذکر میں بسر ہو، تیری عبادت میں گزر جائے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے گھر ہیں کرائے دار ہیں انہیں اچھا ٹھکانہ عطا فرما۔ یا رب العالمین بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرما۔ اے رب العالمین دنیا کے ہر مظلوم کی مدد فرما، ہر بے گناہ کو انصاف عطا فرما، ہر مجبور کو آسرا دے، ہر دکھی دل کو خوشی نصیب فرما۔ یا رب العالمین میری زبان کو ہر وقت تیری حمد و ثنا میں مشغول رہنے والی بنا دے، میرے دل کو تیرے ذکر سے آباد کر دے اور میری زندگی کو تیرے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مجھے ہر ایسی محفل سے بچا جہاں تیری نافرمانی ہوتی ہے، مجھے ہر ایسے دوست سے دور رکھ جو مجھے تیرے راستے سے ہٹانے والا ہو، اور مجھے ہر ایسے موقع سے بچا جہاں میرے ایمان کو خطرہ ہو۔ اے یا اللہ میری زندگی کا ہر لمحہ بابرکت بنا، میرے ہر دن تیرے قرب کا ذریعہ بنے، اور جب میری موت کا وقت آئے تو مجھے ایمان، تقوی اور حسن خاتمہ کے ساتھ دنیا سے رخصت فرمانا۔ یا اللہ خاتمہ بالایمان خیر کرنا، مجھے ایمان کامل نصیب فرمانا۔ اے اللہ مجھے اخلاص والے اعمال نصیب فرمانا، دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمانا، قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمانا، موت تک میرے ایمان کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت